إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن کریم کی بظاہر یہ بہت چھوٹی سی صورت ہے، 3 آیات پر مشتمل، اور یہ بات یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی 2-3 اور بھی صورتیں ہیں. سورۃ النصر، اس کی بھی 3 ہی آیات ہیں، اذا جاء نصر اللہ، اور اسی طرح سورۃ الکوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. تینوں صورتوں کی 3 صرف آیات ہیں، اتنی بظاہر چھوٹی ہیں لیکن اتنی عظیم صورتیں ہیں کہ اگر ان کے معنی، ان کے مفہوم اور ان کے تقاضوں پر غور کیا جائے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہہ دیا، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر کبھی لوگ اس سورت العصر کو غور سے پڑھیں، اس میں تدبر کریں تو ان کو یہی کافی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں سورت العصر میں یہ ان کا قول نقل کیا ہے. معنی یہ کہ اگر اللہ رب العزت اس صورت کے علاوہ کوئی بھی دوسری چیز نازل نہ فرماتا تو ہمارے لیے کافی ہو جاتا. اتنی اہم صورت، 3 صرف آیات، اور نمازوں میں عموماً آپ سنتے ہوں گے، مغرب وغیرہ میں خاص طور پر، نہیں تو جو دوسری جماعت بڑے شوق سے کراتے ہیں نا آگے، پہلی جماعت سے ایسے کیسے لیٹ ہو گئے، کر لیں گے اپنی. لاپرواہی کے ساتھ جان بوجھ کر دوسری جماعت اپنے لیے قائم کرنا، یہ بھی کوئی اتنا اچھا عمل نہیں ہے، بلکہ بعض اہل علم نے اسے ناجائز قرار دیا ہے. ہمارے پاکستان انڈیا کی مسجدوں میں تو لکھا رہتا ہے یہاں دوسری جماعت کرانا منع ہے. وہ تو خیر زیادتی ہے، لیکن جان بوجھ کر گھر میں بیٹھے رہنا، ہاں ٹھیک ہے ہم اپنی جماعت کرا لیں گے، گئے مسجد میں امام بن کے کھڑے ہو گئے، قل هو اللہ والعصر. تو ایسی جماعتوں میں آپ عام طور پر یہ صورت آپ سنتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان 3 آیات میں ہمارے لیے اتنا کچھ بیان فرما دیا کہ بعض اہل علم نے صرف سورۃ الکوثر کی تفسیر بیان کی تو پوری کتاب بن گئی. اتنی معلومات اس چھوٹی سی صورت کے اندر موجود ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس صورت کا آغاز فرمایا بڑے اسپیشل انداز سے، والعصر، مجھے قسم ہے عصر کی. اللہ رب العزت کی ذات کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ بھی کہے وہ صادق و مصدوق ہے، اس کی کسی بات میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے جہاں جہاں کہیں قرآن کریم میں قسم اٹھا کے بات کی ہے،
وہ بات بڑی ہی اہم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ قسم اٹھائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ اے میرے نبی تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے متنازع مسائل جن میں کوئی نہ کوئی بحث ہو جائے، مباحثہ ہو جائے، مناظرہ ہو جائے، کبھی کسی کے ساتھ مل کر اختلاف ہو جائے، اگر کوئی شخص تجھے اپنا قاضی نہیں بناتا وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قاضی بنانا کیسے ہے کہ آپ ہمارے مابین موجود ہیں؟ نہیں ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، آپ کی دی ہوئی شریعت، من اولہ الی آخرہ، الف تا یا ساری کی ساری الحمدللہ موجود ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت مل جائیں گی، اور اگر اختلاف آ جائے، میری رائے کچھ ہے، دوسرے کی رائے کچھ ہے، ایک کی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہے، اب کیا کرنا ہوگا؟ دوسرا صرف اس لیے اڑا ہوا ہے کہ یہ میرے امام کی مرضی کے مطابق نہیں۔ کیا سمجھتے اس آدمی کو ایمان والا کہیں گے؟ قرآن کریم کی آیت چھوڑ دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چھوڑ دے اور سمجھے کہ میں ایمان والا ہوں، فلا وربک لا یؤمنون، اے میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم ہے یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جہاں جہاں قسم کھائی بڑے اسپیشل انداز سے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کئی قسمیں کھائیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں کئی مرتبہ یہ بات آئی ہے کہ متعدد قسمیں اللہ نے شمس کی، قمر کی، ضحیٰ کی، مختلف اوقات کی قسمیں کھائیں، مختلف چیزوں کی قسمیں کھائیں۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، جس کی قسم چاہے کھائے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان حالفا فلیحلف باللہ، اگر تم میں سے کوئی قسم کھانا چاہے تو صرف اللہ کی قسم کھائے، اور یصمت، یا پھر خاموش رہے، اگلا مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے۔ غیر اللہ کی قسم کھانا ناجائز، اللہ کی قسم کھائیں، اللہ کی صفات ہیں ان کی قسم کھائیں، اللہ کے اسماء حسنی ہیں جو صفاتی ہیں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے۔ اہل ایمان، اہل اسلام، اہل علم کا اتفاق ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ صفت ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کو یہ سمجھتے ہوئے قسم کھاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مجھے اللہ کے کلام کی، مجھے قرآن کریم کی قسم ہے، جائز، لیکن ہم نے اپنا ساتھ لقمہ لگا لیا کہ بھئی اس کو یا ہاتھ میں لو یا اس کو سر پہ رکھو تب مانوں گا، ایسے کہو گے کہ مجھے قرآن کی قسم تو میں نہیں مانوں۔ قرآن کی قسم کھانا جائز، لیکن جو کلام الہی ہے مراد وہ ہے، کاغذ کتہ مراد نہیں، جو کلام الہی ہے۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت جس کی قسم کھائے چاہے کھائے، لیکن ہمیں آرڈر دے دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صرف اللہ کی۔ ہمارے یہاں تو قسمیں بڑی مشہور ہیں نا، تیری قسم، تیرے سر کی قسم، میرے بچے کی قسم، میری بیوی، ایسے کھلا کھول دیتے ہیں بازار، بچوں کی قسمیں، بیویوں کی قسمیں، اپنی قسمیں، سامنے کی قسمیں۔ سامنے والے کو تو بہت ڈرانے کے لیے کہتے ہیں نا، تیری قسم، وہ کہے گا نا بھائی، اور سمجھ یہ رکھا ہے کہ اگر میں نے قسم کھا لی اور قسم جھوٹی تو یہ مارا گیا۔
حالانکہ یہ دنیا میں ضروری نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، دنیا میں کسی کو عذاب دے لے یا آخرت میں، لیکن جھوٹی قسم کھانے والے کو سامنے والے کا کیا قصور ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے عصر کی. اور امام علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے اضواء البیان فی تفسیر القرآن اپنی تفسیر ہے، انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ عصر سے مراد ایک تو یہ زمانہ ہے جس میں ہم چل رہے ہیں، قومیں آ رہی ہیں، قومیں جا رہی ہیں، امتیں آ رہی ہیں، امتیں جا رہی ہیں، دن نکل رہا ہے، رات آ رہی ہے. ایک تو یہ ہے، اور سب سے زیادہ صحیح یہی ہے، قسم ہے مجھے زمانے کی جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دوسرا قول یہ ذکر کیا کہ یہاں عصر سے مراد انسان کی اپنی زندگی ہے. یہ بھی تو زمانہ ہے، 50 سال، 100 سال، 200 سال، 900 سال، 950 سال، کوئی جتنا بھی جیتا ہے وہ اس کے لیے زمانہ ہے. اس کے اندر وہ جو کچھ کرتا ہے اس کی قسم. اور ایک یہ بھی کہا گیا کہ عصر سے مراد نماز عصر بھی ہے. بعض اہل علم کہا والعصر، صاف سی بات ہے، عصر قسم ہے عصر کی. اور عصر کی اگر قسم نماز کے بارے میں کہا جائے تو اس کے لیے قرآن کریم نے اس کی نماز عصر کی اتنی اہمیت بیان فرمائی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر وسطی، درمیانی نماز کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ وہ درمیانی نماز نماز عصر ہے. اللہ تعالیٰ اہم چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے، ممکن ہے کہ اس نے نماز عصر کی قسم کھائی. قسم کے 4 اجزاء ہوتے ہیں، سمجھ لیں تو اچھا ہے، لیکن یہ عام طور پر بھی مولویوں والی بات ہے. قسم کے 4 اجزاء. ایک ہے کہ قسم کس سے کھائی گئی، یعنی یہاں قسم کیا ہے، واو قسمیہ ہے، والعصر واو کے ساتھ ہے، قسم ہے عصر کی. دوسرا ہے مقسم، قسم کس نے کھائی، اللہ رب العزت نے، اللہ قسم کھا رہا ہے. تیسری ہے قسم، کس چیز کی قسم کھائی، وہ ہے عصر کی. اور چوتھی چیز ہوتی ہے جواب قسم. جواب قسم کیا ہے، اللہ نے قسم کھائی، مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں. اتنی اہمیت دی اس بات کو بیان کرنے کے لیے قسم کھائی، اور فرمایا ان الانسان فی خسر، نہیں بلکہ ان الانسان، بے شک انسان خسارے میں. انسان کو انسان کیوں کہا گیا؟ کہتے ہیں الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، نسیان بھول جانے سے بھی انسان کو انسان کہا گیا. اور حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے یا نہیں بھولے؟ آدم علیہ السلام بھول گئے. اور اسی طرح بعض شعراء نے کہا ہے فَإِن نَسِيتُ عُهُودًا مِّنْكَ صَالِفًا، اے اللہ اگر میں تیرے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھول گیا ہوں، فَاغْفِرْ، مجھے بخش لے. فَأَوَّلُ نَاسٍ أَوَّلُ النَّاسِ، مجھے بخش دے، سب سے پہلا انسان ہی بھول گیا تھا تو میں کون ہوں؟ ہمارے بابا آدم بھول گئے. انسان نسیان سے، بھول جانے سے، الانسان مرکب من الخطأ والنسیان. اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، ہم نے آدم علیہ السلام سے معاہدہ کیا، معاہدہ لیا، فَنَسِيَ، لیکن وہ بھول گیا. وہ معاہدہ کہاں ہے؟ سورۃ البقرہ کے شروع میں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جنت کی ساری نعمتیں تیری، ہر قسم کے پھل کھاؤ، مزے اڑاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، دونوں میاں بیوی اس درخت کے قریب نہیں آنا. فناسیہ، اللہ رب العزت فرمانا ہے کہ آدم علیہ السلام
بھول گئے. وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، جیسے ہم غلطی اور گناہ کرتے ہیں آدم علیہ السلام کی اللہ نے صفائی دے دی. ان سے چوک ہو گئی، بھول ہو گئی، وہ قصداً ارادتاً وہ یہ کام کرنے والے نہیں تھے. تو آدم علیہ السلام بھول گئے، ہم بھی بھول جاتے ہیں. انسان نسیان سے یا انس سے، انس ہے نا محبت، انسان کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے. تو انسان کا مرکب جو ہے وہ اس طرح ہے. فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. خسارہ دنیا کا، خسارہ آخرت کا، خسارہ مال کا، خسارہ مختلف طریقوں سے. اگر آدمی جہنم میں چلا جائے اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہوگا؟ آدمی دنیا میں ہوتے ہوئے غضب الہی کا شکار ہو جائے اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا؟ آدمی سے جنت چھوٹ جائے اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا؟ یہ بڑے بڑے خسارے ہیں. اور خسارہ پانے والے عام طور پر لوگ کون ہیں؟ سب سے بڑے خسارے اور سب سے بڑے خسارہ پانے والے سب سے پہلے نمبر پر کافر. جو اسلام نہیں لایا ظاہر ہے کہ اس کے لیے دنیا میں تو اگر کچھ ہے سو ہے، آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے. قرآن کریم نے یہ طے کر دیا. دوسرا ہے منافق، اور منافق کو اللہ رب العزت نے کافر سے بھی بدترین قرار دیا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو جہنم کے گہرے کھڈے میں ڈالے جائیں گے. اور کیوں کافر سے زیادہ گہرے کھڈے میں یہ کیوں ہے؟ کافر کھلا ہوا ہے، مقابلے میں ہے. آؤ بھائی میں یہ کرتا ہوں تمہیں. یہ مسلمانوں کے اندر رہ کر، مسلمانوں کا نام لے کر، مسلمانوں کا نام اپنا کر اور کوئی نہ کوئی عبادت وغیرہ سر انجام دے کے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، لیکن یہ مسلمان نہیں ہے، اندر سے یہ کافر ہے. کافر بڑے نقصان والا، منافق بڑے نقصان والا، مشرک بڑے نقصان والا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو نہیں بخشے گا، لیکن دوسرے جتنے بھی گناہ ہیں جن جن کو وہ جو چاہے معاف کر دے. یہ بات میں کئی مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کبھی کبھی ٹیلی فون پر بھی بعض لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے. کہتے ہیں اللہ شرک کو کبھی نہیں بخشے گا. یہ تو ہو گیا صحیح ترجمہ. کہیں گے اللہ شرک کو نہیں بخش سکتا، اس کے علاوہ جو گناہ چاہے وہ بخش دے. کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ سکتا کا لفظ اللہ کی ذات کے ساتھ لگا ہی نہیں سکتے، کیونکہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو کافروں کو بخش لے. قدرت ہے یا نہیں؟ اسے کو روکنے والا ہے؟ ترجمہ کریں کہ اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا کیونکہ اس نے قانون بنا رکھا ہے، لیکن بخش نہیں سکتا یہ غلط ترجمہ ہے اور بہت زیادہ کیا جاتا ہے عموماً. اور مشرک کے بعد پھر مرتد، اسلام لا کر ارتداد کی طرف چلا جائے، یہ سارے لوگ بڑے بڑے خساروں والے ہیں. قرآن کریم میں ان لوگوں کی بہت ساری مذمت کی گئی، اور کسی ایک آیت میں نہیں، بہت ساری آیات میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ کچھ اس انداز سے عبادت کرتے ہیں، ان اصابہ خیر اطمأن، اگر کچھ بھلائی مل گئی تو ٹھیک ہے. عبادت بھی اس انداز سے کرتے ہیں کہ عبادت کرتے ہیں اگر کچھ فائدہ ہو گیا تو ٹھیک ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب علی وجہہ، اگر کہیں آزمائش میں آ گیا، کوئی تکلیف آ گئی، نماز گئی، مسجد گئی، سب گیا، کہاں دیکھ لیا ہے نمازیں پڑھ پڑھ کے بھی کچھ نہیں ہوا. یہ کون ہے؟ یعبدون علی حرف. حرف کا معنی ہوتا ہے کنارہ. کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ اگر نعمت مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم گئے.
اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مذمت کی بڑے کھلے انداز میں، اور ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا ولی بنا لیا وہ کھلے ہوئے خسارے میں۔ یہ سارے منافق، کافر، مشرک، مرتد، یہ سارے ان آیات کے تحت آتے ہیں۔ اور فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، جو اللہ کی ملاقات کے منکر ہیں وہ بھی خسارے میں۔ مسلمان تو منکر نہیں ہے نا، جیسے کیسے بھی ہمارے یہاں یہ ایمان تو ہے کہ انشاءاللہ مر کر اٹھیں گے، لیکن زبان کی حد تک قائم ہے ہمیں اس پر، ہمارے اندر یہ نہیں جاتا۔ یہ ایمان اگر ہمارے اندر بھی داخل ہو جائے نا تو پھر ہم سدھر جائیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، وہ نہیں، ہمارے دماغ میں نہیں بات بیٹھتی، لیکن زبان سے کہیں گے ہاں مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ بدعتی اہل خسارہ میں سے ہوگا، سود خور، حدیث میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، ساری باتیں ذکر کہیں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ سود خور خسارے میں ہوگا، ناحق قتل کرنے والا خسارے میں ہوگا، لوگوں کی عزتیں اچھالنے والا خسارے میں ہوگا، لوگوں کا باطل طریقے سے مال کھانے والا خسارے میں ہوگا۔ باطل طریقے تو معلوم ہے نا، جو حلال نہیں ہے وہ باطل ہے اور وہ حرام ہے، اور جو لوگ ایمان میں حلاوت نہیں پاتے بلکہ گناہ میں حلاوت پاتے ہیں وہ لوگ بھی خسارے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف اشارے کر دیے کہ یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، اگر کوئی گناہ گار توبہ کر لے، ایمان لے آئے، توبہ کر لے، تو قریب ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان خسارے میں ہے، سارے کے سارے انسان ہی خسارے میں ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے مستثنا کون ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلا کام کہ جو ایمان لائے۔ اب ایمان بھی جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آخرت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارے دل میں نہیں ہو بیٹھتا، ہم جو مرضی کرتے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے، جواب دینے کا تصور ہمارے دلوں میں جمع ہوا نہیں ہے۔ اسی طرح کہ ہمارا سارا ایمان، ایمان کے 6 ارکان تو معروف ہے نا، ان میں سے ہم سب یاد کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ ایمان کی حقیقت کیا ہے ہم اس سے بہت دور ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ ایمان نیکی کرنے سے بڑھتا ہے اور گناہ کرنے سے گھٹتا ہے۔ ہمارے بعض بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ اس معاملے میں آ کے ٹھوکر کھا کے کہتے ہیں جی ایمان قائم ہے، ایک ہی جگہ رکا ہوا ہے، نہ وہ کم ہوتا ہے نہ وہ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 میں فرمایا الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ ایمان بڑھا یا نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، گناہ سے گھٹتا ہے۔ اب عالم چاہے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہوگا، کیا قرآن کے مقابلے میں اس کو مانیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے زادتہم ایمانا، اللہ کی آیات کے نتیجہ میں اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے گناہ کی طرف جائے گا ایمان کم ہوتا جائے گا، مانے کوئی یا نہ مانے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ ایمان ہو اپنی اصل حالت میں تو پھر ٹھیک، اور اگر برائے نام سا ہو اور ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں الایمان بضع و ستون شعبہ، یہ بخاری مسلم کے مشترکہ الفاظ ہیں،
اور صحیح مسلم ہے الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 اور کچھ شعبے ہیں۔ دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ آپ 60 کی بجائے 70 کر لیں، 70 اور کچھ، یعنی کچھ جو ہے بضع یہ 9 تک ہوتا ہے، 80 کے قریب تک گیا نا۔ 79 یا کم و بیش اتنے شعبے ہیں ایمان کے، اور ان ایمان کے شعبوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے افضل ترین شعبہ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، سب سے اعلیٰ شعبہ، سب سے بہترین۔ اس کے بغیر تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلا قول لا الہ الا اللہ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى، سب سے کم ترین چھوٹا شعبہ ہے راستے میں سے کوئی اذیت چیز ہٹا دینا۔ پتھر دیکھا ہٹا دیا کہ کسی کے پاؤں کو لگے گا، کسی کوئی نوکیلا پتھر ہے گاڑی کو پنچر کرے گا، کانٹے دار کوئی جھاڑی دیکھی، کچھ بھی ایسا دیکھا اس کو ہٹا دے۔ ایک صحابی کا واقعہ بڑا معروف ہے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی ٹہنی ہے راستے میں وہ لٹکی ہوئی ہے اور لوگوں کو آنے جانے والوں کو اس سے اذیت ہوتی ہے، گزرتے تو ہیں لوگ لیکن اذیت سے۔ اس نے قسم کھائی کہ میں اس ٹہنی کو کاٹ کر چھوڑوں گا۔ ٹہنی کاٹ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس کو جنت عطا فرمائی۔ یہ ایمان کا سب سے چھوٹا شعبہ ہے۔ ہم کچھ کرنے والے بنے تب ہے نا، صرف ٹہنی کاٹنے سے جو کہ راستے میں اذیت کا سبب تھی اللہ نے جنت عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش لیا۔ یہ کم ترین شعبہ ہے۔ والحیاء من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ حیا شرم کرنا جو آج کل بڑی مہنگی ہو گئی ہے۔ ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر اولادیں وہ باتیں کریں گی کہ کبھی کسی زمانے میں بھائی بھائی آپس میں نہیں کر پاتے تھے، بھائی بھائی، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے وہ بات نہیں کرتا تھا۔ آج ماں باپ کے ساتھ وہ باتیں کی جاتی ہیں۔ کتنی حیا کی کمی ہوتی جا رہی ہے۔ غیرت اور حیا دونوں چیزوں کا سلسلہ جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلام ہی نہیں بلکہ اسلام سے تھوڑا آگے بڑھیں، ایمان تک آئیں، اور اگر ایمان اور عمل صالح دونوں کا جوڑ ہو جائے تو پھر ہم ایسے بہترین اعمال، ایسے اچھے طریقے سے اعمال سر انجام دیں کہ ایمان سے احسان تک پہنچیں۔ احسان کا تعارف معروف ہے نا، جو حدیث ہے 5 ارکان اسلام والی، اس میں پوچھا حضرت جبرائیل امین نے کہ احسان کیا ہے؟ نبی سے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر اس درجے تک نہ پہنچ پاؤ کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم از کم ایسا تو ہو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو تمہیں معلوم ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ہماری حرکات جو ہے نماز کے اندر وہ رک جائیں گی۔ ایک عام سا افسر ہوتا ہے، اس کے سامنے ہم ایسے ٹینشن ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، جب اللہ کے سامنے آئیں تو اتنی لاپرواہیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اکیلا ایمان بھی کافی نہیں ہے، ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا جوڑ، بلکہ ایمان اگر صحیح ہے تو اس کی دلیل عمل صالح ہے، برہان ایمان کی عمل صالح۔ سارے غلط کام کرتا رہے اور پھر کہے میں ایمان والا ہوں، یہ نشانیاں ہی نہیں ہیں ایمان والوں۔ اور عمل صالح کے بغیر کوئی بھی ایمان جو ہے، کسی کا بھی ایمان کامیاب نہیں دے سکتا اس کا فائدہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ ان کے ایمان کے نتیجہ میں انہیں راہ ہدایت پہ لے آئے گا، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، اللہ رب العزت انہیں جنتوں میں داخل کرے گا جہاں ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، سورہ کہف کی 107 آیت۔ الا الذین دور کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے پاس سورۃ تو 3 ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، کوئی حساب ہی نہیں کہ اللہ اسے کتنا اجر دے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان بھی ہو اور ساتھ ہی عمل صالح بھی ہو۔ اور عمل صالح میں اعمال ہیں، کچھ اعمال باطنی ہیں، یہ توحید عقیدہ جو ہے یہ باطنی ایمان ہے، دل میں وہ نفاق رکھے تو گیا مارا گیا۔ توحید ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، کسی کو کیا معلوم ہے محبت ہے یا نہیں ہے، بظاہر دعویٰ کرتا رہے مسلمان بھی ہوں، محبت بھی کرتا ہوں، اندر سے جڑیں کاٹتا رہے سنت رسول کی، تو وہ محبت نہیں ہوگی۔ اہل ایمان سے محبت ہو، اہل بیت سے محبت ہو، یہ سارے اعمال باطنہ ہیں۔ اور اللہ کے لیے اخلاص تو ظاہر ہے کہ دل کی عبادت ہے، اسی کو دوسرا تو پہچان نہیں سکتا، یہ صرف اللہ جانتا ہے کہ یہ میرے لیے کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اور جو ظاہر اعمال ہیں ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ اور بندے کے مابین ہیں، نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، زکوٰۃ ہو گئی، حج ہو گیا، یہ اللہ اور بندے کے تعلق سے۔ اور کچھ وہ ہیں جو بندے اور بندے کے تعلق سے اعمال صالحہ، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، عزیز و اقارب کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اور صرف رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک پہ بس نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی احادیث میں یہاں تک فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا۔ انسان تو بڑی عظیم قسم کی مخلوق ہے جسے اللہ نے تکریم عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، سورہ بنی اسرائیل، ہم نے بنی آدم کو عزتوں سے نوازا۔ انسان تو انسان ہے، ہمیں تو حکم ہے کہ جانور کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرے۔ کتے کو پانی پلا کر اور جنت میں گئے یا نہیں؟ اور بلی کو بھوکا مار دینے والی عورت جہنم میں گئی۔ صرف 2 واقعے صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کس حد تک یہ تاکید فرمائی ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ اور دوسرا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل، اور تیسرا ہے وتواصوا بالحق، حق کہنے، حق پر چلنے، حق پر رہنے کی ایک دوسرے کو نصیحت وصیت کرتے رہیں۔ یہ جمعہ بھی تو اسی سلسلہ کا ایک حصہ ہے نا، حق کہنا، ایک دوسرے سے سننا اور پھر اس پہ جم جانا، ایک ذریعہ تواصوا بالحق کا یہ بھی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھ بیٹھیں اپنی تجھے پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، جملہ ہے یا نہیں ذہن میں؟ اردو میں یہ مشہور مثل ہے، تجھے پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، یعنی تم اپنا آپ دیکھو، تمہیں دوسروں سے کیا۔ ہمارے تو وہ کہتے ہیں جو جہاں لگا ہوا ہے صحیح لگا ہوا ہے۔ عجیب قسم کی باتیں ہمارے یہاں کی جاتی ہیں کہ بس اپنا مائنڈ یور بزنس، سیدھی بات ہے، کہیں گے مائنڈ یور بزنس، بات ختم ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا کھلا نہیں چھوڑا کہ جو آدمی جیسے چاہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی ہے، وہ کشتی میں سوار لوگوں کی باتیں میں اشارتاً ہی کر کے گزر جاتا ہوں۔ کشتی میں سوار لوگوں کے ایک آدمی نے پانی کے لیے سوراخ نکالنا چاہا نیچے والے حصے سے۔ نبی سے فرمایا کہ اگر مائنڈ یور بزنس والا وہ کہے اسے روکیں، اور کہے مائنڈ یور بزنس، میں سوراخ کروں نہ کروں میں اپنی کرسی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ فرمایا اگر اس کا ہاتھ روک لیں گے نجا و نجو جمیعاً، صحیح بخاری شریف، اگر ہاتھ روک لیں گے وہ بھی نجات پا جائے گا اور یہ بھی نجات پا جائے گا۔ اگر انہوں نے چھوڑ دیا جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، ہلاکا و ہلاک جمیعاً، وہ تو ہلاک ہوگا لیکن ساری جہاز کو ساتھ ہی ہلاک کر کے رکھ دے گا۔ ایسا نہیں، قرآن کریم کی آیت بعض لوگ پڑھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے لوگو تم پر تمہارے نفس، تم اپنا کام کرو،
لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہے تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں یہ ہے تجھے پرائی کیا پڑی، اللہ کہہ رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس طرح کی بات سننے میں آئی تو کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ آیت تم پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 ہے۔ لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہو گیا وہ تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو۔ فرمایا کہ صرف تم ہدایت پہ ہونا کافی نہیں، تمہیں دوسروں کو ہدایت پہ لانا ہوگا، دعوت دینی ہوگی، برائی کو روکنا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو روکنے کے 3 درجے بیان فرمائے ہیں نا۔ من رعا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی دیکھے قوت بازو سے روکے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، نہیں تو پھر اپنی زبان سے آواز اٹھائے اس برائی کے خلاف، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ اپنے دل سے برائی کو تو برا سمجھے اور برے کو بھی برا سمجھے۔ ہمارے یہاں نہ برائی کو برا سمجھتے ہیں نہ برے کو برا سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ وہی پیں گے، تم جو چاہے کرتے رہو۔ ہمارے یہاں جو صحیح معنوں میں موالات ہے اس کی سمجھ ہی نہیں کہ موالات ہوتی کیا ہے۔ اہل ایمان سے پیار اور اہل کفر و عصیان لوگوں کے ساتھ صرف ضروری اور مجبوری کے تعلقات ہیں، لیکن ہمارے ان سے بھی اتنے ہی پیار ہوتے ہیں جتنے دوسروں سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا انا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان الناس اذا رأوا المنکر، لوگ اگر برائی کو ہوتے ہوئے دیکھیں، لا یغیرونہ، اور وہ اس کو منع نہ کریں، اس کو روکے نہیں، اس برائی کا خاتمہ نہ کریں، نتیجہ کیا ہوگا؟ اوشک ان یعمہم اللہ بعقابہ، تو قریب ہے کہ برائی کرنے والے بھی اور یہ خاموش تماشائی بھی اللہ سب پر اپنا عذاب نازل کرتے۔ برائی کرنے والا ہی نہیں، گندم کے ساتھ کیا کہتے ہیں، گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ اس وقت جب اللہ رب العزت عذاب دے گا تو فرمایا کہ ممکن ہے کہ اللہ سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی لائن میں رکھ لے، لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 ہے۔ فرمایا کہ تم اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو حکمت اور دانائی کے ساتھ اور خیر خواہی کے ساتھ، گلے نہ پڑو، آرام سے لوگوں کو بتاؤ کہ بھائی یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما صحابی ہیں، کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، میں نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کہ میں نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ دعوت و ارشاد میں خیر خواہی ہونی چاہیے۔ یہ ڈنڈا مار دعوت جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کو آپ آرام سے سمجھائیں، امید ہے کہ وہ سمجھ جائے گا۔ آپ نے دیکھا آدمی کوئی چھوٹی موٹی غلطی کر رہا ہے، الٹے ہاتھ سے پانی پی رہا، آپ اس کے چھوٹ کے گلے پڑ جائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مان جائے گا وہ تو الٹا آپ کے بھی خلاف ہو جائے گا اور آپ کی باتیں بھی نہیں مانے گا۔ وہی بات اگر آپ پیار سے سمجھائیں گے تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق بات کہیں گے تو کیا خیال ہے مزے سے رہیں گے؟ یہ بھی تو بات ہے نا۔ امر بالمعروف، حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے یہ بات کرتے ہوئے انہیں باقاعدہ حکم دیا تھا، انہیں کہا تھا کہ بیٹا یا بنیا، اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ،
نماز قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم دو، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرِ اور برائی سے لوگوں کو روکو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ اب برائی سے روکو گے، نیکی کا حکم دو گے، کوئی نہ کوئی آگے سے پتھر مارے گا، اگر ایسا ہو تو فرمایا صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور یہ دعوت اور ارشاد کا کام عام نہیں ہے کہ تمہیں کوئی گالی نہیں دے گا، تمہیں کوئی برا نہیں کہے گا، تمہارے سامنے نہ صحیح پیچھے گالیاں نہیں دے گا، یہ عزم الامور بہت عظیمت والے کاموں میں سے ہے، لیکن نصیحت اور خیر خواہی کے ساتھ کرو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ایمان والو صبر سے کام لو، ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صبر کی بنیاد رکھی، کہا کہ تمہیں اس راستے میں تکلیفیں آئیں گی، اذیتیں آئیں گی، تم یہ صبر کے ساتھ برداشت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری مسلم کے حدیث میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ جو صبر کرتا ہے، صبر کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے صبر عطا کر دیتا ہے۔ اور وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ کسی کو بھی صبر سے بہتر خیر اور بھلائی کوئی نہیں دی۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں اس عظیم صورت، چند کلمات پر مشتمل اس عظیم صورت کو پڑھنے، اس پر تدبر کرنے، اس کے مطالبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔